السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم عرب کے بارے میں کہ ان لوگوں کی جاہلیت میں کیا کیفیت تھی، وہ جاہلیت میں کیسے تھے۔ پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب قوم میں چند ایسی خصوصیات رکھی جو ان لوگوں کو دوسری اقوام سے ممتاز کرتی ہے اور ان میں نمایاں کرتی ہیں۔ وہ خصوصیات کیا تھی؟ ان میں پہلی خصوصیت وہ فصاحت اور بلاغت، یعنی زبان کے اعتبار سے یہ دوسری تمام زبانوں کے لوگوں سے فصیح اور بلیغ تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ آزادی پسند اور خوددار تھے، یہ اپنی آزادی کو کبھی چھوڑتے نہ تھے۔ ان لوگوں نے بھوکے مرنا تو پسند کیا ہے، لیکن کسی دوسرے کا غلام، اس کا ماتحت رہنا پسند نہیں کیا۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ شہسوار اور شجاع ہے۔ ان لوگوں کی شجاعت اس حد کو پار کر گئی کہ ان لوگوں کو جب کبھی اپنا دشمن نہیں ملتا تھا لڑائی کے لیے اور جھگڑا کرنے کے لیے تو یہ لوگ اپنے بھائی پر حملہ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنا حلیف قبیلہ جو ان لوگوں کا ہوتا تھا تو ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب چوتھی خصوصیت ان لوگوں کی یہ تھی کہ یہ عقیدے کے پرجوش تھے۔ عقیدہ اچھا ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن ایک دفعہ ان لوگوں نے اگر وہ عقیدہ اپنا لیا تو پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے، اس کو چھوڑتے نہ تھے۔ ان کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ صاف گو تھے۔ ان لوگوں کے دل میں جو ہوتا تھا وہ ان کے زبان پر ہوتا تھا، چاہے جس طرح کی بھی بات ہو، حق ہو، سچ ہو، جھوٹ ہو، جو بھی ہو، لیکن جب ان کے دل میں کوئی بات ہوتی تھی تو وہ لوگ منہ پر بھی وہی بات کہتے تھے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، ان کی بعثت کے بارے میں، ان کی حقانیت کے بارے میں ابو جہل، اس طرح کے بڑے بڑے مشرکین جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، لیکن ہم ان کی نبوت کا اقرار اور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو حقیقت تو وہ مانتے تھے، جس دل میں جو بات تھی ان کی وہ لوگ منہ پر لاتے تھے، صاف گو تھے، سچ بات کہتے تھے، لیکن وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو عرب قوم میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ لوگ جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پر لاتے ہیں۔ اب چھٹی خصوصیت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ حافظے کے قوی تھے۔ یہ لوگ جب کوئی بات سامنے ان کی ہوتی تھی تو وہ بھولتے نہ تھے۔ ان لوگوں کو اپنے گھوڑوں کا نسب، اپنے اونٹ کا نسب، اسی طرح اپنے غلاموں کا نسب ان کو مکمل طور پر یاد ہوتا تھا۔ اب یہ چھ خصوصیات ان کو دوسری اقوام سے نمایاں کرتی تھی، اور یہ چھ ایسی خصوصیات ہیں جو ان میں بھی نمایاں تھی۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن یہ نمایاں خصوصیات تھی ان لوگوں کی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اب ہم آتے ہیں اس بارے میں کہ عرب لوگوں میں جو برائیاں تھیں وہ کیسے تھی، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جناب، ان کی پہلی برائی تو یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کی تو اس بنیاد پر شروع کی کہ یہ بت جو ہے یہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مکمل طور پر چھوڑ کر صرف اور صرف بتوں کی ہی عبادت کرنے لگے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آ گیا تو اس وقت یہ مکمل طور پر بتوں کی عبادت میں مشغول تھے، اور اس بارے میں آتا ہے کہ ہر گھر میں اور ہر قبیلے والوں کا ایک الگ بت ہوتا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کو جب بھی کوئی خوبصورت چیز ملتی، کوئی خوبصورت پتھر ملتا تو وہ اٹھا کر اس کی عبادت شروع کرتے تھے۔ کھجور سے اپنا بت بناتے اور جب بھوک لگتی تو اسی بت میں سے کھجور اٹھا کر کھاتے تھے۔ اب ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب راستے میں جاتے تھے تو 4 پتھر اٹھا لیتے تھے، ان میں سے 3 پر اپنی ہانڈیاں رکھ کر اس پر کھانا پکاتے تھے، اور چوتھا پتھر جو ہوتا تھا اس کی ہم عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب جب اس علاقے سے ہم جاتے تو 4 پتھر وہیں پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ ان کے خدا تھے اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کا قدر اور مقام اور مرتبہ تھا ان لوگوں کے ہاں۔ اس طرح سے ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ خانہ کعبہ میں یہ لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، اور اسی طرح ان لوگوں میں شراب و زنا جیسی برائیاں عام تھی، ڈاکہ، چوری وغیرہ سب کچھ ان لوگوں میں عام تھا۔ جناب، دوسری بات جو ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ عورت کا مقام ہے۔ عورت کا درجہ اور مقام کے بارے میں ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ جاہلیت کے زمانے میں ہو چاہے اسلام میں ہو،
آج کل ہم اس بارے میں بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مغربی لوگ، اسی طرح سیکولر اور لبرل مائنڈ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر رکھا ہے، اس کو پردے کا حکم دیا ہے، تو پردے کو وہ لوگ ایک قید سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام سے پہلے عورت کا جو مرتبہ تھا مختلف معاشرے میں، اس کی جو حیثیت تھی وہ کیا تھی، اس کو اگر ہم دیکھیں، پھر ہم اسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اس کو کیا حقوق دیے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں وہ بالکل بھی من گھڑت ہے، وہ غلط ہے، وہ اسلام دشمنی اور اس سے بغض کی وجہ سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ عرب لوگوں میں عورت کا درجہ کیا تھا۔ تو عرب لوگوں میں عورت کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، اس کو میراث نہیں دی جاتی تھی، اس کو ملکیت کا حق نہیں تھا، وہ مال نہیں رکھ سکتی تھی، نہ جائیداد بنا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ خود میراث ہوتی تھی، مطلب یہ کہ والد مر گیا تو بیٹے کو والد کی بیوی اور اسی طرح والد کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ میراث کے طور پر بیٹے کو ملتی تھی، تو عورت بذات خود میراث سمجھی جاتی تھی۔ اور تیسری برائی یہ تھی کہ یہاں پر عرب کے لوگوں میں ایک طریقہ تھا، اگرچہ یہ عام نہیں تھا، ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا تھا، کہ اپنی بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن بعض لوگ ایسا کرتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اولاد کو عمومی طور پر جب بھی ان کی اولاد ہوتی تھی تو یا تو غربت کی وجہ سے وہ لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، یا اگر وہ اولاد زنا کی وجہ سے ہوتی تو شرم سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ تو عورت کا مقام اسی طرح اولاد کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کا معاملہ اپناتے تھے، یہ ان کی دوسری بہت بڑی برائی تھی۔ ان لوگوں کی تیسری برائی یہ تھی کہ یہ لوگ شدید قسم کی قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مطلب وہ حق پر ہو یا ناحق وہ کوئی کام کر رہا ہو اس کی مدد کرو، اور کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارے قبیلے کا کوئی فرد ہے، تو اس وجہ سے تم اس کی مدد کرو چاہے وہ حق میں ہو یا ناحق میں ہو۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے رسم و رواج کو جو ایک قبیلے میں رائج ہوتا تھا تو وہ قبیلہ پسند نہیں کرتا تھا کہ وہی بات کوئی دوسرا قبیلہ اپنائے۔ یہ لوگ یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے قبیلے کا اونٹ بھی کسی دوسرے قبیلے والے سے پیچھے رہے، پانی پینے میں یا چارہ کھانے میں وہ کسی دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پیچھے رہے، اور اگر دوسرے قبیلے کا اونٹ جو آگے ہو جاتا تو اس اونٹ کو وہ ذبح کر دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ اب تیسری بات ان لوگوں میں یہ تھی کہ مثلا قریش کا قبیلہ ہے تو حج کے موقع پر جو مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا تو ان لوگوں نے اپنے لیے چند امتیازات اور خصوصیات رکھی ہوئی تھی۔ مثلا مینا سے باہر نکلنا ہو، مینا کے میدان سے جب لوگ نکلتے تھے تو قریش کے لوگوں نے اپنے لیے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ جب تک قریش کے لوگ نہیں نکلتے تھے تو کسی دوسرے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مینا سے باہر نکلے۔ تو اس طرح یہ ایک قبائلی عصبیت اور اپنے قبیلے کے لیے وہ اس طرح کا جذبہ رکھتے تھے اور وہ بہت شدت اختیار کر جاتا تھا۔ پھر یہ لوگ ظلم اور ظالم کو نہیں دیکھتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے۔ ان لوگوں کی چوتھی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو فطرت کے مالک تھے۔ ان لوگوں میں بہادری تو تھی لیکن اس بہادری سے یہ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ مثلا بکر اور تغلب یہ دو قبیلے، ان کی جاہلیت کے زمانے میں 40 سال تک دشمنی رہی۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک قبیلے کے اونٹ نے دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس دوسرے قبیلے کے سردار نے آ کر اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ اب جن کے اونٹ کو ذبح کیا گیا ان کے قبیلے کے ایک فرد نے آ کر اس سردار کو قتل کیا۔ اس طرح سے یہ لڑائی شروع ہوئی، یہ دشمنی شروع ہوئی، اور جب بھی کسی قبیلے کو موقع ملا اس نے دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ اپنی بہادری سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس بارے میں ان لوگوں کا ایک عجیب شعر مشہور ہے کہ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا، کہ کبھی کبھار ہم اپنے بھائی یعنی حلیف قبیلے، بھائی قبیلے بکر پر حملہ کر دیتے ہیں، ان پر چل دوڑتے ہیں۔ اِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا،
جب ہمیں اپنے بھائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ملتا، مطلب وہ فری میں ہی پھڈے کہ بھائی جب کوئی دوسرا نہ ملا تو اپنے بھائی پر ہی حملہ کر دیا، اس سے ہی لڑائی شروع کر دی۔ تو یہ ان لوگوں کی وہ جنگجوانہ فطرت تھی، وہ بہادری کا غلط فائدہ تھا کہ بس لڑائی ہونی چاہیے، دشمنی ہونی چاہیے اور دشمنی رکنی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہوئی ان کی چوتھی برائی۔ تو جناب یہ تھی عرب لوگوں کی چوتھی برائی، اور مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا مکمل طور پر بگاڑ کا شکار تھی، اور اب دنیا کی جو حالت اور کیفیت تھی تو شدید ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کوئی ذریعہ آئے، کوئی سرچشمہ آئے جس سے لوگ ہدایت حاصل کرے اور سیدھی راہ پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔